डॉलर की उड़ान जारी है। आज भी डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा और कीमत बुलंद तरीन सतह 172 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर की उड़ान जारी है और आज भी डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया, जबकि कीमत बुलंद तरीन सतह 172 रुपए पर पहुंच चुकी है। और गरीब की दो पहियों वाली सवारी मजीद महंगी हो गई। डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गईं। होंडा सीडी 70 की कीमत में 4,000 रुपए इजाफा हुआ। होंडा सीडी 100 की कीमत 5,000 और होंडा 125 की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी है, लेकिन रवां साल इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है। होंडा कंपनी ने डॉलर की बढ़ती कीमत को जवाब बनाकर मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। होलसेल मार्केट में सीडी 70 मॉडल की कीमत 4,000 रुपए इजाफे से 91,000 रुपए हो गई है। 125 रेगुलर मॉडल 6,500 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए तक पहुँच गया है, जबकि 125 सेल्फ स्टार्ट मॉडल की कीमत 6,500 रुपए इजाफे से 2,11,000 हो गई है। सिर्फ मोटरसाइकिलें ही नहीं, इसके पार्ट्स भी महंगे कर दिए गए हैं, जिस पर शहरी सीख पा हैं। हमें बहुत मुश्किलात हो रही है पार्ट्स का। उनके पार्ट्स कहते हैं बहुत महंगा है। पार्ट्स लेने जाते हैं, पार्ट्स कहते हैं कि यार ये पिछली दफा हमने इतने की डलवाई थी और अब इतने की है। इंपोर्टर के पास जाते हैं, हमें क्रेडिट पे सामान मिलता था 3 माह के लोकल, अब वो कह रहे हैं 3 माह पहले पैसे दो फिर बाद में लोकल सामान लो। ब्रेक शू जो 100 रुपए का ब्रेक शू था, उसकी प्राइस 145-50 रुपए के करीब है। कि कोई भी चीज इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। सदर अंजुमन ताजरान लिटन रोड मलिक नाजिम का कहना है कि डॉलर जितना ऊपर जाएगा, मोटरसाइकिलें भी उतनी ही महंगी होंगी। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि डॉलर को कंट्रोल करें और मुल्की माशियत का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसको कंट्रोल करें। आम आदमी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। हुकूमत, मेरा जो ख्याल है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने गिला किया है कि जब डॉलर नीचे आया था उस वक्त तो कीमत 1 रुपया भी कम नहीं हुई, लेकिन महंगा होने पर फौरी कीमतें बढ़ा दी गईं, जो कंपनियों का दोहरा मयार है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। और अब बात करेंगे शहर में डेंगू सूरत हाल की। तो लाहौर में डेंगू वबा खतरनाक हद तक फैल रही है। मजीद 103 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 89 तक जा पहुंची। डेंगू सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया गया। चाइना स्कीम में 10 घरों से लार्वा बरामद, मौके पर तल्फ कर दिया गया। तो आपको बताएं कि मजीद 103 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 89 तक पहुंच चुकी है। डेंगू सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया गया है, जबकि चाइना स्कीम में 10 घरों से लार्वा भी बरामद हुआ, जो कि मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को डेंगू अस्पताल में तब्दील करने का फैसला किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को डेंगू अस्पताल में तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी कहते हैं कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को डेंगू फैलने पर डेंगू अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा हेल्थ डेंगू पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का मजीद कहना था कि डेंगू कंट्रोल से बाहर हुआ तो नया डेंगू अस्पताल एक्सपो सेंटर में बनाएंगे। डेंगू के बाद बात करें कोरोना वायरस की, तो शहर में कोरोना के वार भी जारी हैं। मजीद 429 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मस्बत केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 24 घंटों में कोरोना से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 429 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड की गई है। तारीख में पहली बार तमाम बड़े अस्पतालों में एमएस के ओहदे खाली हैं। म्यू गंगाराम सर्विसेज, पीआईसी, जनरल और जिना में एमएस तैनात नहीं हो सके। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, कोट ख्वाजा सईद, शाहदरा, मियां मुंशी, सैद मिठा और जकी गेट अस्पताल में भी एमएस का ओहदा खाली पड़ा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 1 साल कबल मुस्तकिल तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब की, ताहाल तैनातियां नहीं कर सका। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम बड़े अस्पतालों में इस वक्त एमएससी मौजूद नहीं है। म्यू गंगाराम सर्विसेज, पीआईसी, जनरल और जिना में एमएस तैनात नहीं किए जा सके। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, कोट ख्वाजा सईद, शाहदरा, मियां मुंशी, सैद मिठा और यकी गेट अस्पताल में भी एमएस का ओहदा इस वक्त खाली है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 1 साल कबल मुस्तकिल तैनातियों के लिए दरख्वास्तें तलब की थी, लेकिन ताहाल तैनातियां नहीं की जा सकी।
فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھنے لگی ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 195 تک جا پہنچا ہے۔ اسموگ سے آنکھ، کان، گلا اور پھیپھڑوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو سفر کرتے وقت ماسک استعمال کرنے اور دھوئیں والی جگہ پر جانے سے گریز کا مشورہ۔ شہر میں آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آلودہ فضا کے باعث شہری سانس اور گلے کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماحول کو آلودہ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے اینٹوں کے بھٹوں اور فیکٹری مالکان کو ہدایت کی گئی کہ وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ 90% اس پر عمل کیا گیا، لیکن جو 10% عناصر آلودگی کی شرح میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ فضائی آلودگی بڑھنے کے باعث شہری پریشان ہیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں سے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسموگ سے آنکھ، کان، گلے اور پھیپھڑوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سروس ہسپتال میں ENT کے پروفیسر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ شہری ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ اسموگ ہمارے جو ایکسپوز پارٹ ہیں، مثلا آنکھیں ہیں، ناک ہے اور گلا، اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ آنکھوں کے اندر اگر ہم لیں تو آنکھوں کے اندر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسموگ ناک کے راستے ناک کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ناک کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی اسموگ اگر گلے میں جائے گی تو گلے کے اندر اریٹیشن ہوگی، گلے کے اندر خرابی ہوگی، اور جب یہ پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ فضائی آلودگی کے اثرات سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سفر کے وقت بچوں کو بھی ماسک پہنائے جائے۔ جس جگہ دھواں ہو وہاں جانے سے پرہیز کیا جائے، ورنہ کان، ناک، گلے کی بیماریاں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ اسموگ فضائی آلودگی ہے اور یہ انسان کے دیکھنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گاڑیوں کا دھواں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ اور شہری مل کر اس کی روک تھام میں اہم کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا زیر تعمیر گلاب دیوی انڈر پاس کا دورہ۔ DG/LDA نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ عثمان بزدار کو ڈیک سلیب بارے تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کمشنر لاہور، CCPO اور CTO بھی اس موقع پر موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے زیر تعمیر گلاب دیوی انڈر پاس کا دورہ کیا۔ DG/LDA نے منصوبے پر ان کو بریف کیا۔ عثمان بزدار کو ڈیک سلیب بارے تفصیل سے بھی آگاہ کیا گیا اور وزیر اعلیٰ کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات۔ آپ تو انٹرنیشنل صادق اور امین بن گئے۔ مریم نواز کا مکالمہ۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو پیار دیا اور سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن سے چلے گئے۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی سینٹرل اور پنجاب میں تنظیم سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی سعید۔ جی بالکل، پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس کا انعقاد ہے وہ PC ہوٹل میں کیا گیا، جہاں پر سینٹرل اور پنجاب کی جو 9 منتخب باڈی کا اعلان ہے وہ بھی کیا گیا۔ ملک طاہر جو ہیں وہ پنجاب کے چیئرمین ہیں، وہ منتخب کر لی گئے ہیں، بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی چیئرمین صاحب، بہت مبارک ہو، آپ کو بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ کیا عزم لے کر آپ آئے ہیں؟ ایک طرف آٹا ہے وہ دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، فلور مل ایسوسی ایشن ہے ان کے اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو کیا منشور لے کر آپ میدان عمل میں آئے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے باقی ساتھیوں کو فلور مل ایسوسی ایشن کے مارکان؟ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ساری ملوں کو ساتھ لے کے چلوں اور کوشش کریں گے کہ اپنا جو ہے مناسب جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس پہ آٹا ملے، اس سے اوپر نہ جائے۔ میری ملنے والے جو ہیں سارے مل کر انشاءاللہ اس کو پورے انجام تک پہنچائیں گے کہ 1100 روپے میں ہی آٹا ملے۔ بہت شکریہ سعید احمد سعید۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دل کا عالمی دن ہائی نون لیبارٹری فارماسیوٹیکل کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کو دل کے مرض سے متعلق آگاہی دی گئی۔ ہائی نون لیبارٹری فارماسیوٹیکل کی جانب سے دل کے عالمی دن کے موقع پر PC ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طبی ماہرین نے شرکاء کو دل کے عالمی دن کی اہمیت بارے آگاہی دی۔ طبی ماہرین نے کہا کہ دل کی بیماریاں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ شوگر، بلڈ پریشر، سگریٹ نوشی اور موٹاپا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ روزانہ ورزش کی جائے تو دل کی بیماری
بیماریوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، دل کی بیماریاں پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ سب سے زیادہ شرح اموات ان کی ہے، اور پاکستان میں بھی اسی کی ہے، اور اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اس میں شعور پیدا کریں اور میڈیا کے ساتھ مل کے پیدا کریں گے۔ تو یہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہم اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پیشنٹس اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے یہ ہمارا سٹیپ ہے، اور ہم اس کو فیوچر میں بھی لیتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا، پاکستان کارڈک سوسائٹی، یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی اور پاکستان سوسائٹی آف میڈیسن، انٹرنل میڈیسن، ان سب نے مل کے یہ کام کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں، لیکن ہائی نون نے ہمیشہ کیا اور ہم کرتے رہیں گے۔ آئی تھنک دس واز اے گریٹ ایفرٹ کہ ہائی نون والوں نے جو ارینج کیا ہوا تھا، جو ہے اس میں انٹرنیشنل اسپیکرس تھے ہارٹ فیلئر کی گائیڈ لائنس پہ وہ ہیں اسپیکرس، تو دیر واز انٹریکشن بٹوین ڈفرینٹ سٹیز ود ان پاکستان اینڈ ان یورپ ایز ویل۔ تو ہارٹ فیلئر مینجمنٹ کے اعتبار سے ساری جو ٹریٹمنٹ ہیں، گائیڈ لائنس ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ تو اٹس اے گریٹ لرننگ ایکسپیرینس فار آل دی آڈینس ہیئر اینڈ ان آل دا سٹیز ان پاکستان، اور اس طرح کے سیمینارز آپ کے نالج بیس کو انہینس کرتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔